اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالی نے آدم، نوح، ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جن کے افراد نیک اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 عبرت آموز قصے بیان کیے ہیں۔ یہ تینوں قصے خرق عادت کے قبیل سے ہیں اور تینوں اللہ کی عظمت و قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، جو اللہ کے نیک بندے اور بیت المقدس کے امام تھے۔ ان کی اہلیہ کا نام حنہ تھا۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کے یہاں کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگے، یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی۔ جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حنہ کے بینوئی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو ہوئے۔ جب حضرت مریم کی سرپرستی کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن اندازی کے ذریعے سے اس کا فیصلہ کیا گیا اور قرہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نکلا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 44 میں فرمایا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم۔ گویا اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت مریم کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرمایا۔ چونکہ حضرت مریم کی والدہ پریشان تھی کہ میری نظر کا کیا بنے گا، لیکن اللہ تعالی جو کہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے دین کی خدمت لڑکیوں سے بھی لے سکتا ہوں، اس نے والدہ مریم کی نظر کو قبول فرمایا اور ان کو جسمانی، روحانی، اخلاقی، علمی اور عملی اعتبار سے ایسی نشو و نما عطا فرمائی کہ بیت المقدس کے چھوٹے بڑے خادم دیکھتے تھے تو مارے خوشی کے حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ گویا یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہوگا، بلکہ بہت سی عورتیں دین و تقوی اور علم و عمل میں مردوں سے افضل ہوتی ہے۔ چنانچہ بیت المقدس کے خادموں کے لیے بنائے گئے مختلف حجروں میں سے ایک حجرہ حضرت مریم علیہ السلام کی سکونت اور عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے پوچھا، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حضرت مریم بولی، اللہ کے پاس سے یہ آئی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے خالص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ایسے بیٹی کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے۔ مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے۔
دوسرے نمبر پر وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر وہ انتہائی عفیف ہوں گے، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں ان کا شمار ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال كذلك اللہ يفعل ما یشاء۔ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان 3 دن کے لیے بند کر دی اور آپ نے ان 3 دنوں میں اللہ کے ذکر اور حمد و تسبیح کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ یوں آپ کے یہ 3 دن صرف اللہ کے ذکر اور شکر میں بسر ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی صورت میں عطا کیے۔ اور اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے حصول کے لیے اللہ سے یہ دعا کرے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اے ہمارے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ جب اس دعا کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کے دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، لیکن اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، کہ اسی طرح ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر فرشتوں نے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کے 3 انعامات کی اطلاع دی، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ پہلے نمبر پر اللہ نے تمہیں ہیکل کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے، حالانکہ اس سے قبل یہ کام صرف لڑکوں اور مردوں کے لیے مخصوص تھا۔ دوسرے نمبر پر تمہیں ہر قسم کی حسی، معنوی، ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک بنایا ہے، فاسد عقائد اور برے اخلاق تمہارے قریب بھی نہیں پٹکیں گے۔ تیسرے نمبر پر تمہیں بعض ایسی خصوصیات عطا کی جو جہاں کے عورتوں میں سے کسی کو حاصل نہیں، مثلا کسی مرد کے ساتھ تعلق کے بغیر بچے کی ولادت۔ اور آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، مرد تو بہت سارے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور عمران کی بیٹی حضرت مریم صاحب کمال ہوئی ہے، اور تمام عورتوں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وہی فضیلت حاصل ہے جو سرید کو سارے کھانوں پر حاصل ہے۔ حضرت مریم کو 3 انعامات کا شکر 3 طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو 3 انعامات ملے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ پہلے نمبر پر حکم اقنتی لربک، اپنے رب کی فرمانبردار بن کر رہو۔ دوسرا حکم اسجدی، اپنے مالک و خالق کے سامنے سر بسجود رہو۔ تیسرا حکم ورکعی مع الراکعین، ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو۔ اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے
کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ گویا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرے۔ جو لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ تابعدار، فرمانبردار اور عبادت گزار ہوتے ہیں۔ پھر غور کیا جائے تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے صرف حضرت مریم کا نام ذکر کیا ہے، یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔